السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ عزیزان ملت، بزرگان گرامی، عزیز بیٹوں، بھائیوں اور قابل احترام بزرگوں، یہ بات کسی سے بھی مخفی نہیں ہے کہ میں اور آپ سب اللہ کے محتاج ہیں، رب کائنات کسی کے محتاج نہیں ہے۔ یہ میری اور آپ کی اوقات ہے، اور ہمیں اپنی اس اوقات کو کبھی بھی اپنے ذہن سے نکالنا نہیں چاہیے۔ میں نے یہ جملے اس لیے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ میرا آج کا موضوع دین سے دوری کے نقصانات۔ ایک سادہ سی مثال ہے، میں آپ سب اپنے کسی پیارے کو، اپنے کسی عزیز کو کوئی تحفہ دیتے ہیں، اور وہ ہمارا پیارا، وہ ہمارا عزیز اس تحفے کو سنبھالنے کی بجائے ہماری آنکھوں کے سامنے برے طریقے سے ضائع کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، اس کی توہین کرتا ہے۔ کیا خیال ہے، ہم اپنے اس پیارے کے ساتھ، اپنے عزیز کے ساتھ خوش ہوں گے؟ یقینی طور پر نہیں۔ یاد رکھیے، میں نے غیر جانبدار ہو کر اسلام کا مطالعہ کیا ہے۔ جملے کو نوٹ کیجئے گا، میں نے اسلام کو بڑا تنقیدی نقطہ نظر سے غیر جانبدار ہو کر، اور میں گفتگو کے بعد یہاں پر موجود ہوں۔ میرا ایک چیلنج ہے، قسم ہے آپ کو پیدا کرنے والے رب کی، آپ نے ذرہ برابر لحاظ نہیں کرنا۔ دین اسلام کے کسی حکم کی آپ کو سمجھ نہ آئے
میں آپ کو سمجھا کے جاؤں گا کہ یہ حکم انسانی فطرت اور انسانی ضرورت کے عین مطابق ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم تحفہ ہے دین اسلام۔ جب ہم اس کو نظر انداز کریں گے تو آخرت میں تو جو ہوگا وہ بعد کا مسئلہ ہے۔ اس کے دنیاوی طور پر ان گنت لاتعداد بے شمار نقصانات ہیں۔ ان میں سے چند ایک نوٹ کر لیجئے۔ آپ کی اکثریت جانتی ہے کہ میری عمومی گفتگو کبھی 30 منٹ سے اوپر نہیں گئی، لیکن آج کی گفتگو اگر 30 سے 45 منٹ تک چلی جائے تو میں اس کے لیے پیش کی معذرت اس لیے نہیں کروں گا کہ جو موضوع میں لے کر آیا ہوں یہ ہر دور کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلا نقصان، جب ہم دین کو نظر انداز کریں گے ہمارا عرش والے رب کے ساتھ رابطہ منقطع ہو جائے گا۔ اور اس کے لیے میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، فرمایا جو بندہ فجر کی نماز با جماعت اول وقت پر مسجد میں جا کے ادا کر لیتا ہے وہ بندہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اب اس حدیث کا مفہوم مخالف لیجئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس مسلمان نے فجر کی نماز یا تو پڑھی نہیں، اگر پڑھی ہے تو سورج نکلنے کے بعد پڑھی ہے، اور اگر وقت پر پڑھی ہے تو گھر میں پڑھی ہے، ایسا بندہ اللہ کی حفاظت میں پہلا نتیجہ، یہ میں نے ایک مثال آپ کو دی، جب اللہ سے تعلق کٹے گا اس کا بدیہی نتیجہ دل سے اخلاص ختم ہو جائے گا۔ جب اللہ سے رابطہ ہی نہیں رہا تو کیسا اخلاص، اور جب دل سے اخلاص ختم ہوگا اس کی جگہ نمود و نمائش، ریاکاری، دکھاوا، شرک اصغر آ جائے گا، اور جب یہ چیزیں دل کے اندر آ جائیں گی تو اللہ رب العزت پھر اس دل کو سیاہ کر دے گا۔ سادہ سی مثال ہے، یہاں پانی کا گلاس پڑا ہوا ہے، میں آپ کوئی اس گلاس کو پی لیتے ہیں، کیا خیال ہے جی گلاس خالی؟ سائنس یہ کہتی ہے کہ نہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے اس میں پانی تھا، اب اس میں ہوا آ گئی۔ جب دل اخلاص سے خالی ہو جائے گا تو اس کا نتیجہ پھر یہ نکلے گا، اس میں شیطانی خیالات آئیں گے، اس میں فساد پیدا ہوگا، اور نتیجہ ہماری آنکھوں کے سامنے۔ تو دو چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ سب سے پہلے دین کو نظر انداز کرنے کا خوفناک ترین پہلا نتیجہ، اللہ کے ساتھ تعلق ختم۔ دوسرا نتیجہ دل سے اخلاص کا خاتمہ۔ تیسرا نتیجہ عقیدے کی بربادی۔ اور یاد رکھیے جب ہم عقیدے کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا، اس سے مراد صرف اکیلی توحید نہیں، توحید بھی ہے، رسالت بھی ہے، فرشتوں پر ایمان بھی ہے، عقیدہ ولا والبراء بھی ہے۔ جب دین سے دور ہوں گے تو پھر یہ نہیں ہم سوچیں گے کہ صبح و شام کے اذکار، سونے جاگنے کے اذکار، فرض نمازوں کے بعد کے اذکار یہ ہم کر لیں تو رب کائنات ہمارے ارد گرد ایک حفاظتی حصار قائم کریں گے۔ کوئی تعویذ، کوئی جادو، کوئی جن، کوئی جننی وہ ہم پر اثر، سنیاسیوں کا کاروبار بند ہو جائے گا، اور اس وقت پورے عروج پر ہے۔ آپ کو کوئی کام کرنا نہیں نہ آتا، بیٹھ کر دم درود کرنا شروع کر دیں، 100 میں سے 3-4 تکے تو لگ ہی جائیں گے، اور
100 میں سے 3-4 کیس آپ کے کامیاب ثابت ہو گئے، قوم نے وہ 96-97 بھول کر ان 3-4 کو سامنے رکھ کر آپ کو پیر طریقت راہب شریعت پہنچی ہوئی سرکار بنا دینا ہے۔ پرانی بات ہے، آج سے کو 30 سال پہلے کی، شاید 31 سال ہو گئے ہوں گے، میں ایک دیہات میں جمعے کا خطبہ دینے لاہور سے آیا کرتا تھا۔ ظاہر بات ہے ذرائع آمد و رفت ٹرانسپورٹ اتنی زیادہ نہیں تھی، تو ہمیں کوئی 12 سے 13 کلومیٹر تانگے پہ سفر کرنا پڑتا تھا۔ تو تانگے کی سواریاں آپ کو پتہ چپ نہیں رہ سکتی۔ تو ایک بزرگ کہنے لگے ساڈے پنڈ دے قبرستان چو جیڑا بندہ لکڑی وڈ کے ساڑ دے وے وہ انا ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا بزرگو مسئلہ یہ ہے کہ 11:30 ہو چکے ہیں، مجھے 12:30 ممبر پہ کھڑے ہونا ہے، آپ ایک لکڑی کی بات کرتے ہیں، میں یہاں سے مٹی کے تیل کا کنستر لوں، آری لوں، سارے درخت کاٹ کے اوپر مٹی کا تیل چھڑک کر آگ لگا دوں، میں دیکھوں کہ مجھے کیا ہوتا ہے۔ آج ہم کالی بلی راستہ کاٹ گئی، سفر ملتوی کر دیتے ہیں، بلیوں سے ڈرنے والے، پتھروں سے ڈرنے والے، اور جناب رات کے اندھیرے میں گھر سے باہر نکلنے سے ڈرنے والے، یہ سارے کے سارے سلسلے ہمارے اندر کیوں آ گئے؟ جب دین کو نظر انداز کیا عقیدہ کمزور ہوا، جب عقیدہ کمزور ہوا توحید کی جگہ شرک آ گیا، رسالت کی جگہ تقلید اور بدعات آ گئی، سنت کی جگہ عقیدہ ولا والبرا کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اور یہ بات ذہن سے نکل گئی کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، بد نصیب انسان کاہے کی تیری پرائیویسی، ہر وقت تو 2 فرشتوں کو اپنے کندھوں پر سوار لے کر چل رہا ہے، فرعون بنتے ہوئے تجھے شرم نہیں آتی؟ چوتھا نقصان دین سے دوری کا، جب دین کے مطابق نہیں چلیں گے تو نفسانی خواہشات کے گھوڑے پر سوار ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے اس بد نصیب انسان کو نہیں دیکھا جو اپنی نفسانی خواہشات کو معبود بنا لیتا ہے؟ میرے یہ الفاظ میرے سمیت اس مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہر مسلمان کے لیے ہیں۔ ذرا اپنے آپ کو ٹٹولیے کہ کہیں میں اور آپ نفسانی خواہشات کے غلام تو نہیں۔ اور انسان جب نفسانی خواہشات کے گھوڑے پر چل پڑتا ہے پھر نہ دین اس کے سامنے رہتا ہے، نہ باہمی احساس اس کے سامنے رہتا ہے، نہ معاشرے کے اصول اس کے سامنے کوئی اہمیت رکھتے ہیں، نہ اپنے جیسے انسانوں کا دکھ اور درد اس کے نزدیک کسی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ 5واں نقصان اللہ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا، اللہ کی رسی کو سارے مل کر مضبوطی سے پکڑو، تفرقہ بازی کا شکار جب دین کو نظر انداز کریں گے تو آپس میں تفرقہ پڑے گا۔ اور اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ تفرقے کا تعلق صرف دین کے ساتھ ہے تو ہماری غلط فہمی۔ خاندانوں کے درمیان تفرقہ، صوبوں کے درمیان تفرقہ، زبان کی بنیاد پر تفرقہ، ہائی لو اور مڈل، مالی اعتبار سے تفرقہ، سیاسی اعتبار سے تفرقہ۔ ابھی الیکشن آ رہا ہے نا، جس کو کسی امیدوار کے بارے میں پتہ نہیں اس کے مخالف سے جا کر پوچھ لے، ایسی ایسی کہانیاں اس کے بارے میں سنائے گا کہ شاید اس کو خود پتہ نہیں ہوگا کہ یار میں ایڈا ہی پیڑا ہوں۔ کیوں؟ دین مقدم نہیں ہے۔ 1500 سال پرانی بات نہیں کر رہا، آج کی بات کرتا ہوں، جن کے قدموں میں بیٹھ کر ہم نے علم کے سمندر سے چند قطرے اٹھائے۔ استاد محترم نام لے لیتا ہوں، فضیلت شیخ دکتور عبد الرزاق البدر، جن سے ہم نے عقیدہ پڑھا، تشریف لائے پڑھانے کے لیے، حاضری لی،
ایک طالب علم تھا سری لنکا کا، نام تھا اس کا محمد سیام۔ سیام کا معنی روزہ، جائز ہے۔ حاضری کی باری آئی تو پتہ چلا کہ وہ غائب ہے۔ کہنے لگے محمد سیام سام و نام، محمد سیام نے روزہ رکھا اور سو گیا۔ اب اس میں کوئی غیبت والی بات ہے؟ کوئی بری بات؟ اس کے سامنے بھی یہ بات کہی جائے وہ برا محسوس نہیں کرے گا۔ لیکن اگلے دن وہ طالب علم آیا، آج کی بات کر رہا ہوں، استاد محترم ابھی تک زندہ ہے، اللہ تعالیٰ لمبی عمر عطا فرمائے۔ اس کے پاس گئے، کہا پتر جی معاف کر دینا، کل میں نے بری کلاس میں تمہارے سامنے یہ الفاظ کہے تھے، قیامت کے روز میرا گریبان نہ پکڑنا، مزید اس کو راضی کرنے کے لیے کتابوں کا تحفہ دے دیا۔ نبی علیہ السلام کے دور کی بات نہیں کر رہا، آج کی بات کر رہا ہوں۔ اپنی ایمانداری سے بتائیے، اختلاف خاندانی ہو، اختلاف سیاسی ہو، اختلاف مذہبی ہو، اس کی اساس اور بنیاد کیا ہے؟ ہم نے دین کو نظر انداز کر دیا، ہم نے دین سے دوری اختیار کر لی۔ ورنہ بات لمبی نہ ہو جائے، ایک حدیث آپ کو سنا کر بات ختم کرتا ہوں، بلکہ آگے بڑھاتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ صرف اس لیے لڑائی چھوڑ دے، میرا ساتھ دیجیے گا ذرا، جو بندہ صرف اس لیے لڑائی چھوڑ دے، اپنا حق چھوڑ دے کہ میں لڑائی نہیں کرنا چاہتا، فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے جنت کے درمیان میں ایک گھر کا وعدہ کرتا ہوں۔ اور سنیے، حدیث یاد آ گئی، آقا علیہ السلام نے فرمایا من ترک شیئا للہ، جس نے اللہ کی رضا کے لیے کوئی چیز چھوڑ دی، عوضہ اللہ خیرا منہ، رب کائنات اس کو اس سے بہتر عطا فرمائیں گے۔ اس کا تعلق صرف آخرت کے ساتھ نہیں، اللہ دنیا میں بھی بہتر عطا کر سکتی ہے۔ میرا تعلق جٹ زمیندار برادری سے ہے۔ ایک بلشت کی وٹ ہوتی ہے، آپ شہر کینٹ بیٹھے ہیں، آپ کو کیا پتا وٹ کیا ہوتی ہے؟ ایک بلشت جگہ ہوتی ہے نا جی، وٹ دو کھیتوں کے درمیان ایک بلشت ہوتی ہے۔ پرانے زمانے میں ڈانگاں کہاڑیاں کسون ڈنڈے ٹانگیں توڑ دی، سر پھاڑ دیے، کس لیے؟ میری وٹ پانی چاہتا ہے۔ اور آج کا دور وہ ختم ہو گیا، کلہاڑیوں کا اب سیدھا فائر۔ جگہ کتنی ہے؟ ایک بالشت۔ یہ صرف ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں۔ سگے دو بھائی ہیں، نصیحت میری یاد رکھیے گا توجہ کے ساتھ۔ نظر آ رہا ہے کہ ایک بھائی سیدھی سیدھی زیادتی کر رہا ہے، لڑے نہیں، جھگڑے نہیں، کہیں میرے آقا علیہ السلام کی زبان سے نکلا ہوا لفظ غلط نہیں ہو سکتا، میں اللہ کی رضا کے لیے لڑائی سے بچتے ہوئے یہ جگہ تمہیں دے رہا ہوں، تم زیادتی کر رہے ہو۔ میرے اللہ کا وعدہ ہے، آخرت تو آخرت کی بات ہے، رب کائنات دنیا میں اس کو ذلیل کریں گے، آپ کو اس سے بہتر ملے گا۔ صرف تھوڑا سا دل کو سنبھالنے والی بات ہے، دل کو سمجھانے والی بات ہے۔ اور ایسی مثالیں آپ کو اپنے ارد گرد اگر سینکڑوں نہیں تو بیسیوں ضرور مل جائیں گی، کہ جس نے دین کو نظر انداز کرنے کی بجائے دین کو مد نظر رکھتے ہوئے، دین پر عمل کرتے ہوئے، اللہ کی رضا کے لیے جھگڑے سے بچنے کے لیے اپنا حق چھوڑ دیا، اللہ نے اس کو کئی گنا زیادہ عطا فرمایا۔ چھٹا نقصان دین سے دوری، اس کا کیا ہے؟ خود غرضی، اپنی ذات کے خول کے اندر بند۔ یہ جو کیپٹلزم ہے نا، سرمایہ درانہ نظام، جمہوریت جس کی ماں ہے، جس کو ہم ویسٹرن ڈیموکریسی کہتے ہیں، یہ انسان کو اس کی ذات کے خول کے اندر بند کر کے رکھ دیتی ہے۔ دو مثالیں آپ کو دیتا ہوں۔ لندن کے سب سے بڑے اشارے پر گاڑی رکی، لڑکی لڑکا پیچھے گئے، گاڑی کی اگلی سیٹوں سے اٹھ کے بدکاری شروع کر دی، اشارہ سبز ہو گیا، انہوں نے گاڑی آگے نہیں بڑھائی، سارجنٹ نے آ کر یہ چالان تو کر دیا کہ تم نے اشارہ سبز ہونے پر گاڑی کیوں آگے نہیں بڑھائی؟
اس نے یہ نہیں پوچھا تم کر کیا رہے، کیوں؟ دس از یور پرسنل میٹر، یہ تمہاری پرائیویٹ لائف ہے۔ لندن میں زیر زمین ٹیوب چلتی، ایک بندے کو ہارٹ اٹیک ہوا، وہ بیچارہ گر کے مر گیا، کسی کو توفیق نہیں اس کو اٹھائے، سب کو پتہ ہے مرا ہوا ہے، ایکسکیوز می پلیز کے اس کے اوپر سے گزر کر جا رہے ہیں، ٹرین آخری اسٹیشن پر پہنچے گی، کچرا اٹھانے والا بھنگی آئے گا، جہاں دیگر کچرا اٹھائے گا وہاں یہ لاش بھی اٹھا لے گا۔ دین سے دوری کا نتیجہ۔ آج اپنی ایمانداری سے بتائیے، ہمارے اندر یہ بیماریاں پیدا نہیں ہو رہی؟ کون سی ذاتی زندگی؟ جہاں ذاتی زندگی کی بات آتی ہے وہاں اللہ کا قرآن، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہمیں وہ تعلیمات دیتا ہے کہ جن کا مقابلہ کائنات کی کوئی تعلیم نہیں کر سکتی۔ لیکن امر بالمعروف نہی عن المنکر، میرے آقا علیہ السلام کی حدیث، فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ کرام تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مظلوم کی مدد تو ہمیں سمجھ آ گئی، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ فرمایا اس کے ظلم کرنے والے ہاتھ کو پکڑ کر روک دینا اس کی مدد ہے، تم اسے جہنم کے راستے سے جانے سے روک رہے۔ کیا آج یہ چیز موجود ہے؟ ایک دور تھا ہمارے بچپن کا، بچے سب کے مشترکہ ہوتے تھے، کوئی بچہ غلطی کرتا جون سا مرضی بزرگ تھپڑ لگا دیتا، نتیجہ اس کا ہر بچے کی تربیت تھی۔ آج وہ دور تھا، ہم نے وہ دیکھا اپنی آنکھوں سے، کوئی سفید داڑھی والے بزرگ آ جاتے، ہم راستے میں کھیل رہے ہیں، فوری طور پر کہتے ہیں وہ بابا جی آ گئے، کھیل چھوڑ دیا۔ کوئی میرے جیسا کسی دینی گھرانے کا بچہ، بابا جی السلام علیکم، بزرگوں نے ہاتھ ملایا، سر پہ ہاتھ پھیرا اور ساتھ کیا کہا، وہ صدقے جاواں نہ ماں پہ ہوتے جنہیں تیری تربیت کی تھی۔ اور آج صورتحال کیا ہے؟ بزرگوں کی ٹانگوں میں 1 to 5 مار کے اندر، بابا تو پاگل ہو ہے، مسیتے بہ کے جا کے اللہ اللہ کر، تم سڑکے کی کرنا ہے کہ دین سے دوری کر دیجیے۔ تو یہ چھٹا نقصان ہے، اور ظاہر بات ہے میں نے وہ دور اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ پنڈ کے اندر، میرا تعلق دیہاتی کلچر کے ساتھ ہے، پنڈ کے اندر فوتگی ہو جاتی، پورے گاؤں کے اندر لوگ دودھ پی کے، پانی پی کے رات گزار لیتے تھے، چولہا نہیں جلتا تھا کہ جناب اتنی بڑی، جناب وہ ان کے ہاں موت ہو گئی ہے، جوان بیٹا ان کا مر گیا ہے، فوت ہو گیا ہے، تو وہ کہیں گے ان کو کھانے پینے کی پڑی ہوئی ہے۔ اور آج صورتحال کیا ہے؟ ساتھ والے گھر میں میت پڑی ہوئی ہے، ساتھ والے گھر میں پورے زور و شور سے میوزک بج رہا ہے، کیوں؟ مریا تو تہاڈا مریا، ہن اسی خوشی بھی نہ منائیے۔ دین سے دوری کا نتیجہ۔ 7واں نقصان خود غرضی۔ ہر انسان اپنی ذات کے خول میں بند، صرف اپنی فکر۔ اور میرا جملہ نوٹ کیجئے، جب آپ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو تقسیم کرنا شروع کر دیں گے نا، یہ میرے اللہ کا یہ وعدہ ہے، میرے اللہ کی یہ سنت ہے، جو بانٹتے جاؤ گے اللہ کی طرف سے اور ملتا جائے گا۔ کوئی ایک مثال، اتنے بڑے مجمع میں کوئی میرا بھائی، کوئی بیٹا، کوئی بزرگ ہاتھ کھڑا کرے، استاد جی فلاں آدمی کو میں نے دیکھا وہ اللہ کی راہ میں بڑا خرچ کرتا تھا، بھوکا مر رہا ہے، فاقوں تک نوبت آ گئی ہے، کوئی ایسی مثال دے سکتے ہیں آپ؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اس لیے کہ میرے اللہ کا وعدہ کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ دین سے دوری کا نتیجہ، ہر بندہ اپنے بارے میں سوچتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، آپ نے فرمایا مسلمانوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک جسم ہوتا ہے، پاؤں کی سب سے چھوٹی انگلی پر کانٹا چبھے، دماغ میں جا کے درد محسوس ہوتے ہیں، اخوت اس کو کہتے ہیں۔ چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بے تاب ہو جائے۔ میں تو کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں پاکستانیوں تم خوش نصیب ہو، رب کائنات نے تمہیں احساس کی دولت سے نوازا۔ پتر بیٹھ جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں احساس کی دولت سے نوازا، اور اس کا نتیجہ میں تو کہتا ہوں جس بندے کے پاس ایئر کنڈیشن آفس ہے، ایئر کنڈیشن گھر ہے، ایئر کنڈیشن گاڑی ہے، جوان بیوی ہے، جیب میں ملینز کے حساب سے پیسوں والا ATM کارڈ ہے،
اس کی بلا سے مریں جا کے فلسطینی، اس کو کشمیریوں سے کیا لینا دینا، اس کو کاسووا سے، روہنگیا برما کے مسلمانوں سے کیا لینا دینا۔ تو دین سے دوری نے مجھے اور آپ کو صرف اور صرف اپنی انا کے خول کے اندر بند کر کے رکھ دیا، ہمیں خود غرض بنا دیا۔ ہمیں اس بات کی فکر ہی نہیں کہ نبی علیہ السلام یہ فرما گئے کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جو خود تو رات کو پیٹ بھر کر سوئے، اس کا ہمسایہ بھوکا سوئے۔ ہم میں سے کتنے ہیں جن کو آج اس بات کی فکر ہے کہ میرے ہمسایوں کا کیا حال ہے، چاہے آپ میری طرح قصبے میں رہتے ہیں، کسی دیہات میں رہتے ہیں یا شہر کے اندر رہتے ہیں۔ یہ بیماریاں کیوں ہمارے اندر آئیں؟ دین سے دوری۔ آگے چلیے، 8واں نقصان، میں نے آپ کو ایک مثال دی، گلاس پانی کا بھرا ہے، آپ اس کو پی لیں، گلاس خالی نہیں، پانی کی جگہ ہوا لے لے گی۔ جب ہم دین پر نہیں چلیں گے تو شیطان کے راستے پر چلیں گے۔ یاد رکھیے گا، اسلام کے اندر منزلۃ بین المنزلتین کا کوئی تصور نہیں۔ اللہ کی زمین پر یا تو اللہ کے ماننے والے ہیں اور یا شیطان کے ماننے والے ہیں، یا اسلام ہے اور یا کفر ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا میں سیکولر ہوں، کسی کو پتہ نہیں سیکولر کا معنی کیا ہے۔ مجھے دنیا کی کسی ڈکشنری سے سیکولر کا معنی لا دین دکھا دیں آپ۔ سیکولر کا معنی دین دشمن ہے۔ جب ہم دین اسلام کو اہمیت نہیں دیں گے تو اسلام کی جگہ پھر کفر کی تقلید آ جائے گی، پھر شکلیں کافروں جیسی، عقلیں بولو کافروں جیسی، فکر کافروں جیسا، لباس کافروں جیسا، گھر کا ماحول کافروں جیسا۔ سیالکوٹیو بڑی سخت بات کرنے لگا ہوں، قصیدے پڑھتے ہو نا، وہ جی انگریز وقت کا بڑا پابند ہے۔ میرا یہاں سیالکوٹ کا ایکسپورٹر، آج جمعے کا دن ہے، کسٹمر کے ساتھ ملاقات منگل والے دن ہے، اور جس نے کسٹمر کے ساتھ ملاقات فرینکفرٹ میں، ٹورنٹو میں، پیرس میں، نیو یارک میں، برمنگم میں جا کر کرنی ہے نا، وہ منگل کو یہاں سے نہیں نکلے گا، پیر کو یہاں سے نہیں نکلے گا، اتوار کو بھی نہیں نکلے گا، بلکہ کب نکلے گا؟ ہفتے والے دن۔ اور جو گھڑی کا وقت ملاقات کے لیے مخصوص ہے، اس سے آدھا گھنٹہ پہلے بیٹھ کر اس کا انتظار کر رہا ہوگا، اور پاکستان پہنچتے ہی وہ سارے کا سارا پابندی کا خول اڑنچو، کارڈ پہ لکھا ہوا ہے روانگی بارات 1 بجے۔ بارات کب جا رہی ہے؟ بولو 1:30 بجے۔ بزرگوں کو گل کرو کرنا، 1:30 بجے تو منڈا ستا اٹھتا ہے یا نہیں؟ آج میں اور آپ سب اپنے اپنے گھروں کا جائزہ لیں، میرے اور آپ کے گھر میں اسلام کا عمل دخل کتنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات دی بڑی پیاری۔ مثلا ایک تعلیم یہ ہے کہ جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو سب سے پہلے کیا کہو؟ کتنے فیصد ہم میں سے جا کر سلام کرتے ہیں؟ پتہ ہی کوئی نہیں۔ اور نبی علیہ السلام کی اور حدیث، فرمایا جب سورج ڈوبنے والا ہو، اندھیرا پھیل رہا ہو، تو اپنے بچوں کو گھر سے باہر نکلنے مت دو، گھروں کے دروازے کھڑکیاں بند کر دو۔ رات کو سوتے وقت کھڑکیاں بند کرو، کیا پڑھ کے؟ بسم اللہ۔ کوئی آگ والی چیز جلتی ہوئی مت چھوڑو۔ سنتے ہیں نا، اخبارات میں پڑھتے بھی ہیں، ٹی وی پر سنتے بھی ہیں، گیس ہیٹر رات کو چلتا چھوڑ دیا، گیس بند ہوئی، دوبارہ آئی، زہریلی گیس پھیل گئی، 8 افراد تھے، 8 کے 8 ہی موت کی نیند سو۔ آج 90% سے زیادہ ہمارا مسلمان کال آئی موبائل پہ، کان پہ لگایا، کیا کہا؟ بولو، کسی کو ہیلو کا ترجمہ آتا ہے؟ ہیلو کو ترجمہ آتا ہے کسی کو؟ ہیلو کا لفظ HELL ہیل سے ہے، اور جن کی مادری زبان انگریزی ہے وہ بھی جب فون اٹھاتے ہیں تو وہ بھی ہیلو نہیں کہتے، وہ کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟
ہائے بندہ پوچھے کیڑی لوکی چ پیڑ ہون پئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان فرمایا للمسلم علی المسلم ست، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں، جب ملو تو کیا کہو؟ 10 نیکیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، 20 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مفت کی نیکی. فرمایا جس کو جانتے ہو اسے بھی سلام کرو، جسے نہیں جانتے اسے بھی. چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ تعلیمات دینے کی ضرورت ہے. 9واں نقصان دین سے دوری. اس کا مطلب اسلامی ثقافت کا جنازہ نکل گیا. پہلے بھی کہا تھا اب بھی کہتا ہوں، سوال ہے آپ جس جگہ بھی رہتے ہیں، میں ایک ایسے قصبے میں ہوں جہاں 25,000 کی آبادی ہے. اس 25,000 کی آبادی میں آپ کو 25 لڑکے نہیں دکھا سکتا جن کی شکل و صورت لباس شریعت کے مطابق ہو، اللہ سے ڈرنے والے ہوں، 5 وقت کے نمازی ہوں. اور نہ 25 لڑکیاں با پردہ. ٹورنٹو میں، آپ کینیڈا میں تو نہیں بیٹھے ہوئے، فرانس میں تو نہیں بیٹھے ہوئے جی، ناروے تو نہیں ہے نا، جرمنی، انگلینڈ، امریکہ، جزائر انڈیمان، جزائر غرب الہند، کوئی کافر ملک تو نہیں. 24.5 کروڑ آبادی والا پاکستان، جس کی بنیاد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. صورتحال یہ ہے کہ آپ پاؤں کے جوتے گھسا دیں، آپ کو با عمل، با کردار، با حیا، مثالی نوجوان نہ لڑکا ملے گا اور نہ. وجہ دین سے دوری کا نتیجہ. میں کسی کی بات نہیں کرتا، بڑا قریبی عزیز ہے میرا، ذکر نہیں اس کا کرنا چاہتا، کون ہے؟ اس سے جب کہا گیا کہ تمہارے بچے نماز کیوں نہیں پڑھتے، وہ ساری عمر نمازیں ہی پڑھنی ہیں انہوں نے. نبی علیہ السلام کا کیا فرمان ہے؟ مرو اولادکم بسبع، بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو، اور اگر 10 سال کا ہو کر نماز نہ پڑھے تو سزا دو. لو جی ہوں بچوں کا بچپن کھو لئیے. یہ کہڑا طریقہ ہے؟ رات میں 10-11 بجے تو ستے نہیں، تو سویرے 3:30 بجے فجر دی اذان ہے، بچے تو نیندر بھی نہ پوری ہوئے. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ہم اپنے بچوں کو جہنم کے راستے پر چلا رہے ہیں. میرے سمیت یہاں جتنے بھی میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، سب اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ کیا میرے اور آپ کے دنیا سے جانے کے بعد کوئی ایسی شکل ہے کہ میری اور آپ کی اولاد میرے لیے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے؟ آگے بڑھیے. میرے آقا علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، 10واں نقصان آپ کو بتاتا ہوں. آپ نے فرمایا جب تم اپنی دنیا داری کے اندر مشغول ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کے راستے کو چھوڑ دو گے، تمہارے اندر وہن کی بیماری پیدا ہو جائے گی. صحابہ نے پوچھا جی وہن کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، تم دنیا سے محبت کرو گے، موت سے نفرت کرو گے. اپنی ایمانداری سے بتائیے کیا موت کو کائنات کی کوئی طاقت ڈال سکتی ہے جو وقت متعین آ کر رہے گی یا نہیں رہے گی؟ اس کی تیاری کیا کی ہم نے؟ میں مسجد نبی کے اندر بیٹھا ہوا تھا، پرانی بات ہے 97-98 کی. اسلام کا جو بنیادی اصول ہے اس کو کہاں کہاں ہم نے نظر انداز کر دیا. ایک بندہ میرے پاس آیا، اتنا چوڑا منہ، داڑھی منڈی ہوئی، مجھے کہتا ہے نا مفتی العدم الترکیہ، کہتا ہے میں ترکی کا مفتی آدم ہوں. میں نے کہا کبھی آئینہ دیکھا؟ کہتا کیا مطلب؟ میں نے کہا تیرے چہرے پہ سنت رسول کہاں ہے؟ کہتا جب بوڑھا ہوں گا تو پھر داڑھی رکھ لوں گا. در جوانی توبہ کردن، شیوائے پیغمبری وقت پیری گرد سارت، میشو پرہیز کا. جوانی کی عبادت،
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جوانوں کو موت نہیں آتی. میں 4 نسلیں اپنے ہاتھوں سے دفن کر چکا ہوں، اپنے سے بڑوں کو بھی اور اپنے سے چھوٹوں کو بھی. دین سے دوری کا 10واں نتیجہ وہن، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت. جبکہ ایک مسلمان کبھی موت سے نفرت نہیں کرتا، کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے دنیا سجن المومن و جنت الکافر. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے. مومن کے لیے موت بھی اللہ کی نعمت ہے کہ وہ قید خانے سے چھوٹ کر اللہ کی جنتوں کی طرف سے رجوع کر دیتا ہے. 11واں نقصان آخرت سے غفلت. جلدی جلدی بات کو مکمل کروں، اس لیے کہ میرے اصولوں میں سے کہ یہ بھی ہے کہ میں ہمیشہ بھرا ہوا میلہ چھوڑ کر جاتا ہوں. آپ کی توجہ، آپ کا انہماک میرے لیے ایک ایسا انمول خزانہ ہے جس کی قیمت کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا. لیکن میرے اصول اپنی جگہ. جب ہم دین کو نظر انداز کریں گے آخرت کا خوف دل سے، اور جب آخرت کا خوف دل سے نکل جائے گا تو پھر مسلمان تو کیا انسان بھی نہیں رہے گا. میرا خیال ہے کہ اس پر مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. 12واں نقصان خاندان کی بربادی. قرآن و حدیث نے ایسی تعلیمات دی جس سے خاندان ایک مٹھی کی طرح رہ سکتا ہے. مثال لے لیجیے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے صحیح سند کے ساتھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لم تر المتحابین مثل النکاح. اللہ کی زمین پر نکاح سے زیادہ آپس میں محبت پیدا کرنے والا رشتہ اور کوئی ہے ہی نہیں. پتہ ہی نہیں. میں جہاں نکاح پڑھانے جاتا ہوں نا، عام طور پر میرج حال ہوتا ہے، مسجدوں میں کون جاتا ہے؟ ہم جیسے مولوی پرانے ذہن کے مالک. تو میں کہتا ہوں مجھے بتاؤ نکاح کی بنیاد کیا ہے؟ پتہ ہی کوئی نہیں. پھر میں یہ حدیث سناتا ہوں اور سمجھاتا ہوں کہ نکاح کی بنیاد ہے محبت. نکاح کی کتنی شرطیں کسی کو پتہ ہے؟ نوٹ کر لو آج کے بعد. 4. سب سے پہلے دونوں کی رضامندی، پھر 2 گواہ، پھر حق مہر، اور اس کے بعد لڑکی کا ولی. دونوں کی رضامندی سے مراد کیا ہے؟ لڑکا راضی نہیں نکاح، لڑکی راضی نہیں نکاح. دنیا کا واحد رشتہ ہے جو ہم خود جس کا انتخاب کرتے ہیں. میں آپ سب اپنی مرضی سے والدین کے گھر پیدا ہوئے تھے. کیا خیال ہے؟ ہماری اولاد ہمارا اپنا انتخاب ہے. ہمارے چچا، ہمارے تایا، ہمارے پھوپھا، ہمارے ماسڑ، یہ ہماری اپنی چوائس ہیں. دنیا کا واحد رشتہ ہے میاں بیوی کا، جس کی نکاح کی پہلی شرط دونوں کی رضامندی. تو اس رشتے کو منتخب کرنے کے لیے شریعت نے لڑکی والوں کو علیحدہ اصول بتائے، لڑکے والوں کو علیحدہ اصول بتائے. اور کیا فرمایا؟ اس رشتے کی اساس محبت ہے. اور جہاں محبتیں ہوتی ہیں، توجہ، جہاں محبتیں ہوتی ہیں وہاں نہ مطالبے ہوتے ہیں نہ مقابلے ہوتے ہیں. یہ محبت دنیا کا واحد جذبہ ہے. نوجوانوں، جس کو تم لو کہتے ہو وہ حیوانیت ہے، ڈنگر پن ہے. وہ محبت تھوڑی ہے. جہاں محبتیں ہوتی ہیں وہاں نہ مقابلہ اور نہ مطالبہ، وہاں صرف قربانی، سیکریفائس. اب اس اصول کو گھر پہ لاگو کر دو. بندہ کہ بی بی آج کے بعد تو جو مرضی کرتی رہے، میں نے اللہ کی رضا کی خاطر تیرے لیے قربانی دینی ہے. اب میرے بھائی سوچ رہے ہیں کہ استاد جی رن مرید بنا رہے ہو. جو رن مرید نہیں وہ پورا مرد ہی نہیں. سوچنا میرے جملے پہ کبھی. اور یہی بات میری بیٹیاں، میری بہنیں سوچ لیں کہ شوہر اپنے حقوق کی خلاف ورزی کرتا ہے تو کرتا رہے، لیکن میں نے اللہ سے ڈر کر اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہے. اپنی ایمانداری سے بتائیے اس گھر کو جنت کا نمونہ بننے سے کوئی روک سکتا ہے؟ پتہ ہی کوئی نہیں. گھروں میں فساد دین سے دوری کا نتیجہ، اور آنے والی نسلوں کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. مثال پہلے بھی دی تھی جب حاضر ہوا تھا، آج دوبارہ دے رہا ہوں. یہاں پر موجود، اس مسجد میں موجود 10 نوجوانوں کو کھڑا کرو اور ان 10 نوجوانوں سے میں 10 صحابہ کے نام پوچھوں گا، بتا سکتے ہیں؟ نہیں.
آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، سری لنکا، بھارت، ٹھیک ہے، اور یہ کون ہے جو یہ کوڑا کرکٹ کھیلنے والے ملک ہیں، کہوں کہ ان ملکوں کی پوری ٹیم کے نام حفظ ہو چکے ہیں، یقیناً آخرت میں اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ یہ ہے دین سے دوری کا نتیجہ۔ اور اسی طریقے سے 14واں نقصان، بڑا سخت جملہ بولنے لگا ہوں، پاکستانیوں، میں سمجھتا ہوں کہ ہم قوم نہیں ہیں، ہم ریوڑ ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ قوموں کا یہ طریقہ کار نہیں ہوتا، جن نے لایا گلیوں دنالی ڈور چلی۔ اب الیکشن آ رہا ہے نا، سب کو پتا ہے یہ لعنتی بدبخت منافقت کی بدترین مثالیں سیاست دان، جن کو میں سیاست دان کہتا ہوں، چور ہیں کہ نہیں، ڈاکو ہیں کہ نہیں، لٹیرے ہیں کہ نہیں، اسلام کے پاکستان کے دشمن ہیں کہ نہیں، سارے تمالا پھاڑیاں نے جا کے ریوڑ ہیں، قوم نہیں ہے۔ قوم کیا ہوتی ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے قوم بنائی تھی، اور میرے آقا علیہ السلام نے جو قوم بنائی تھی نا، وہ جلوت اور خلوت میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے۔ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے، مثال لے لو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی نے کسی دوسرے آدمی کے پاس زمین کا ایک ٹکڑا فروخت کر دیا۔ اب جس نے خریدا اس نے تعمیرات کرنے کے لیے کھدائی کرنا تھی، کھدائی کی، خزانہ نکل آیا، خزانہ پکڑا، جا کر کہتا ہے بھائی یہ پکڑو، کہتا ہے یہ کیا؟ کہنے لگا میں نے تجھ سے زمین خریدی تھی، زمین کے اندر موجود خزانہ نہیں خریدا تھا۔ قوم کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس گیا اس نے کہا میں نے تجھے زمین بھی دی تھی، زمین کے اندر جو کچھ تھا وہ بھی تیرا ہے، میں یہ نہیں لے سکتا۔ جھگڑا بڑھا، کوئی سمجھدار آدمی تھا، اس کے پاس گئے، کہنے لگے جھگڑا کیا ہے؟ کہنے لگے جی یہ جھگڑا ہے۔ کہا تیری بیٹی ہے؟ ہاں جی۔ اس نے کہا تیرا بیٹا ہے؟ کہا ہاں جی۔ کہا دونوں کی شادی کر دو، یہ خزانہ درمیان میں رہ جائے گا۔ جو قومیں ہوتی ہیں نا، وہ اپنی ذات کے بارے میں نہیں، اجتماعی مفاد۔ آج کس کو اجتماعی مفاد کی فکر ہے؟ اور اس کا 15واں نقصان، نبی علیہ السلام کی حدیث سن لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم جنت کے باغات میں سے گزرو تو کچھ پھول چن لیا کرو۔ صحابہ کرام نے پوچھا آقا جنت کے باغات کون سے ہیں؟ فرمایا وہ مسجدیں ہیں۔ آج دیکھو مساجد ویران، ہم جیسے مولوی کو کون سنتا ہے؟ آدھے سے زیادہ زبردستی بیٹھے ہوئے ہیں، اور بعد میں کہنے والا کیا؟ یار چس نہیں آئی۔ آج یہ حال ہے ہمارا، ٹپے دوڑے جگتیں قوالیاں شعر لطیفے سنانے والے ہمیں بڑے اچھے لگتے ہیں، سرے باندھنے والے ہمیں بڑے اچھے لگتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے سمجھا ہی نہیں کہ مسجد کا مرتبہ اور مقام کیا ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث سن لو، آپ نے فرمایا اعلنوا بالنکاح، نکاح کا اعلان کیا کرو، وجعلوہ فی المساجد، اور نکاح مسجدوں میں کیا کرو۔ ہندو کی رامائن اور گیتا میں یہ نہیں لکھا ہوا، سکھ کی گرنتھ کے اندر نہیں لکھا، عیسائی کی بائبل میں نہیں لکھا کہ تم نے نکاح اپنی عبادت گاہ میں کرنا ہے، لیکن وہ کرتے ہیں۔ مسلمان کو نبی علیہ السلام نے سمجھا دیا نکاح کہاں کرو، کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو سنہری کارنامے ہم نے سر انجام دینا ہوتے ہیں نکاح کے موقع پر، وہ مسجدوں کے اندر سر انجام، آنے والی نسلوں کو پیغام بھی تو دینا نا کہ پتر تیری پھوپھی 3 گھنٹے نچی سی، تیری دادی 3 گھنٹے نچی سی، تاں تیرے ماں پیو دا ویاہ ہویا سی۔ لمبی فہرست ہے میرے پاس، لیکن کچھ سخت باتیں بھی کر گیا۔ حقیقت بات یہ ہے کہ دل جب جلتا ہے تو پھر ایسی باتیں نکلتی ہیں۔ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے دین کی طرف لوٹ آئیے۔ قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، جو میرے دین کو نظر انداز کر دے گا نا، میں دنیا میں اس کی گزران تنگ کر دوں گا، قیامت کے روز اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ کہے گا بدبخت یا اللہ تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، میری آنکھیں تو سلامت تھی۔ اللہ فرمائیں گے كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى،
اسی طرح تیرے پاس میرا قرآن آیا، میرے نبی کا فرمان آیا، تو نے میرے دین کو نظر انداز کر دیا، آج ہم تجھے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات ہمیں دین کی طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔